بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ بہت سارے دوست احباب یہ ابھی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ جو حکومت پاکستان میں وفاق کی سطح پر جو اضافہ ہوا ہے، جس میں ایڈ ہاک ریلیف، ڈی آر اے اور ان تمام ریلیف کو اور تمام تر جتنے بھی الاؤنسز وغیرہ ملے ہیں، ان کو اگر حساب لگایا جائے تو وہ کتنا جو ہے وہ اضافہ بنے گا اور کتنی پے جو ہوگی اور کس سکیل کی کتنی پے ہونی چاہیے، اس حوالے سے کافی دوستوں نے پوچھا۔ تو حکومت پاکستان کی طرف سے ویسے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے چارٹ جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں، وہ میں نے اپنے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کر دیے ہیں، آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسکیل وائز جو ہے وہ اضافہ، ڈی آر اے، اس کے علاوہ ایڈ ہاک ریلیف اور تمام جو اضافے ہیں جتنے بھی ہیں وہ اسکیل وائز جو ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں جولائی سے کتنا اضافہ ہو کر ملے گا۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ مکمل 1 سے لے کر 22 تک جتنے اسکیل ہیں سب کی جو ہے وہ انفارمیشن ان میں موجود ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہو تو آپ اس کے حوالے سے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، جو کہ اس سے پہلے 2 نوٹیفیکیشن اس حوالے سے آ بھی چکے ہیں۔ آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کوئی بھی بندہ، پہلے یہ ایک پہلا نوٹیفیکیشن جب آیا تھا تو اس میں تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی بندہ یہاں اگر وہ نوکری کرے گا، گورنمنٹ کی ملازمت اختیار کرے گا، تو یہاں وہ پینشن لے گا یا وہ نوکری اپنی باہر رکھ سکے گا۔ دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اگر بندہ کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ نوکری ہی رکھے گا، پینشن نہیں پوری اس کی ہو رہی ہوگی تو بھی وہ جو ہے اسی لیے تو اس نے نوکری کی ہے تو وہ نوکری کو باہر رکھے گا۔ یہ اس کی منمانی ہے، یہ تو میں اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، مگر اس کے حوالے سے اب گورنمنٹ آف پاکستان نے 16 مئی جو پہلا جو ہے نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس کے بعد پہلا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ آیا تھا 22 اپریل کو، دوسرا نوٹیفیکیشن جو آیا تھا وہ 16 مئی کو آیا تھا، تیسرا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 19 جون کو آیا ہے۔ اب یہ سارے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جھوٹی خبر ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے نا وہ تنقید کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ ان کو جب تنقید کے لیے کچھ نہیں ملتا تو بس یہ کہہ دیتے ہیں جی بس ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر یہ فنانس ڈویژن کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ ٹک ہوئے ہیں، تمام تر نوٹیفیکیشن یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ چینل پہ بھی موجود ہیں، آپ وہاں جا کر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا نوٹیفیکیشن ہے، فردر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سندھ میں ملازمین احتجاج کر رہے تھے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان پر تشدد کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ ریلی پر تشدد کیا گیا، کوئٹہ میں بھی تشدد کیا گیا ریلی کے دوران، جو بہت افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ اگر وہ احتجاج کرتا ہے تو وہ اس کا ڈیموکریٹک جو ہے وہ رائٹ ہے۔ اگر پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، تو آپ کا قانونی حق ہے، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ اور یہ پرامن احتجاج تھا، مگر اس پرامن احتجاج پر کوئٹہ میں جو بھی سرکاری ملازمین ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے ان پر تشدد کیا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سندھ میں بھی کیا گیا، اور آج کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو کلپ دکھا دوں کہ آج پنجاب میں جو کہ پنجاب کی اسمبلی ہے اس کے سامنے لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پر دوست احباب موجود ہیں، اور آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہر جگہ سے پنجاب کے ہر حصے سے سرکاری ملازمین، قصور، چونیاں، پتوں کی اور بہت سارے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے قریب ہیں، ہر جگہ سے لوگ اور جتنے بھی ملازمین ہیں اور پینشنرز ہیں وہ جو اپنی پینشن کو بچانے کے لیے تمام تر جو ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کے دوران سبیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر جوس پلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کی چیزیں دی جا رہی ہیں،
ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ وہاں کے جو ہے وہ آپس میں ہی لوگ جو ہے مل ملا کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ بیچارے اپنی تنخواہیں بڑھانے آئے ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ پورا من احتجاج ہے، یہ بذات خود آپ دیکھ لیں، یہ پورا من احتجاج ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اگر لاٹھی چارج حکومت کرتی ہے تو یہ افسوسناک ہوگا۔ تو ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو سب کو یاد ہو چکے ہوں گے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ہم اپنے نوٹیفیکیشن پہ۔ 22 اپریل کو پہلا نوٹیفیکیشن آیا، اور اس میں تھا کہ اگر کوئی بندہ 60 سال تک جو ہے وہ جاب کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ کسی اور جگہ پر جا کر گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرتا ہے، ویسے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ فٹ رہتے ہیں ملازمین، وہ جا کر دوبارہ نوکری کرتے ہیں، اور اس نوکری کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ یا تو اپنی ملازمت رکھیں گے یا وہ پینشن رکھیں گے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر کر دیا تھا جو 22 اپریل کو نوٹیفیکیشن آیا۔ اس میں بڑے دوستوں نے سوال کیا اور حکومت نے یہ سمجھ آ گئی کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اس کا امپلیمنٹ کب سے ہوگا، تو امپلیمنٹ اور کلیریفیکیشن کے لیے دوبارہ نوٹس آیا 16 مئی کو۔ 16 مئی کو جب دوبارہ نوٹیفیکیشن آیا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی نوکری برقرار رکھتا ہے تو وہ اپنی پینشن سے ہاتھ دھو لے گا، پینشن اس کی ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جاب کرے، اور جاب کرنے کے دوران وہ دوبارہ پینشن لینے کا اہل نہیں ہوگا۔ اس دوران یہ نوٹیفیکیشن بھی گزر گیا، مگر تیسرے نمبر پر جو نوٹیفیکیشن آیا، اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی پینشن بحال ہو جاتی ہے اور دوبارہ پھر وہ جو جاب کرتا ہے کسی سرکاری محکمے میں جا کر، تو وہ جو ہے وہ اپنی تنخواہ اور پینشن اب دونوں لے سکے گا۔ اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ دونوں لے سکے۔ یہ وجہ کیا بنی، کیوں ہے یہ کلیریفیکیشن دینا پڑی جو ہے فنانس ڈویژن کو، کہ ان کو پتا ہے کہ بہت سارے کام جو ہے بغیر رشوت کے نہیں ہوتے۔ اگر ایک بار پینشن سسپینڈ ہو گئی، ایک بندے نے 1 سال کے لیے نوکری کی اور اس نے وہ چھوڑ دی، اور جو پینشن اس کی سسپینڈ تھی اس کو اگر وہ بحال کروانا چاہتا ہے تو یہ بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے، ہر جگہ پر جا کر ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کر اپنی پینشن کو بحال کروانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو وہ پینشن بھی لے گا، اور وہ جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ اس کی ہاف کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے وہ تھوڑی بہت کمی کر کے ان کو دونوں کو بحال رکھا جائے گا۔ جب وہ نوکری چھوڑے گا تو دوبارہ پھر جو اس کی جو جتنا حصہ سسپینڈ کیا ہوگا، مطلب اگر 1 لاکھ وہ لے رہا تھا نوکری میں تو 50,000 اس کا یہاں سے کٹ ہو جائے گا گورنمنٹ کا، اور 50,000 اس کی پینشن بحال رہے گی۔ تو اسی طرح اس کو وہی جو ہے وہ پیسے ملتے رہیں گے جو کہ اس نے ایک مکمل جاب کرنے کے دوران لینے ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سلسلہ اب چلے گا، کیونکہ اگر سسپینڈ ہوتی ہے کوئی بھی، اگر کسی بندے کی اگر سسپینڈ ہوتی ہے پینشن تو اس کو دوبارہ بحال کرانے میں بہت ساری مشکلات ہوتی تھی، ڈیفرنٹ جگہوں پہ چکر لگانے پڑتے تھے، تو حکومت نے اس کا بھی حل نکال دیا ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ اچھی بات ہے کہ بار بار بندہ کوئی جاب کرتا بھی ہے تو بار بار جو ہے وہ چکر نہ لگانے پڑے، اس کا گھر میں ہی کام ہو جائے، وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لیٹر جا کے جمع کروائے، دوبارہ پھر اس کی جو سسپینڈ ہے تھوڑی آدھی تنخواہ جو ہے پینشن ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ اس والے سے آپ کا کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیں، اللہ حافظ۔